یہ جو خوارج جن میں بدقسمتی سے افغانستان کے بھی لوگ شامل تھے، وہ تمام کے تمام جہنم رسید ہوئے اور تمام کیڈیٹس، اسٹوڈنٹس، ٹیچرز باحفاظت طور پر ان کو وہاں سے نکالا گیا۔ میں اس کے اوپر پوری قوم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اور افواج پاکستان کو دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور آرم فورسز کو، لا انفورسنگ ایجنسیز کو، جنہوں نے بڑی اعلیٰ پائے کی انہوں نے پروفیشنلزم دکھایا اور قوم کے ان بیٹوں کو، عظیم پاکستانیوں کو حفاظت کے ساتھ ان کو محفوظ جگہ پر پہنچایا۔ جناب اسپیکر، اسی طریقے سے کل اسلام آباد میں ایک بہت اندوناک واقعہ ہوا دہشت گردی کا۔ دہشت گردوں نے اسلام آباد کی جو جوڈیشل کمپلیکس تھا اس کو نشانہ بنایا تھا، لیکن افراتفری میں ان کو کچھ نہ سوجا اور وہاں پر انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپلوڈ کیا، جس کے نتیجے میں 12 پاکستانی شہید ہوئے، جن میں وکلاء بھی ہیں، اور 4 جو ہیں وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ ہم سب اس ایوان میں اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ان تمام جو شہداء ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں، اور جو زخمی ہیں ان کو جلد سے جلد صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جناب اسپیکر، یہ بات اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ ان واقعات میں خارجی ہاتھ بالکل نمایاں ہے، اور جب میں نے کل کے واقعے کے اوپر ایک اسٹیٹمنٹ دی اور جس میں کہا کہ فتنہ الخوارج، اس میں ہندوستانی ہاتھ شامل ہے، اور اس میں بدقسمتی سے ہمارا ہمسایہ ملک افغانستان کے فٹ پرنٹس سامنے نظر آتے ہیں، تو اس کے اوپر ہندوستان کی حکومت نے ایک ٹویٹ جاری کی، اسٹیٹمنٹ جاری کی، اور جس میں کہا کہ یہ بالکل لغو الزامات ہیں، بے بنیاد الزامات ہیں۔ جناب اسپیکر، مجھے کچھ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو بلوچستان میں جو دہشت گردوں نے ایک ٹرین کو اغوا کیا تھا، جعفر ایکسپریس، اس کے ثبوت پوری دنیا کے سامنے ہم لے کے آئے کہ کس طرح ٹی ٹی پی، بی ایل اے افغانستان سے متحرک تھے، اور دہشت گردوں کا رابطہ ان کے ساتھ تھا، اور آگے ان کا رابطہ ہندوستان میں ان کے جو وہاں پر سپورٹرز ہیں ان کے ساتھ تھا، اور یہ حقائق ہم نے پوری دنیا کے سامنے پیش کیے، جس کو کسی نے اس کو چیلنج نہیں کیا، ریبٹ نہیں کیا۔ تو جناب اسپیکر، یہ بات کہ ان دہشت گردی کے واقعات میں ہمارے جو مخالفین ہیں، خارجی مخالفین، وہ اس میں شامل نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ رات کو دن کہنا اور دن کو رات کہنا۔ مگر میں یہاں پر ایک بات بڑے اطمینان کے ساتھ لیکن پوری قوت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ان دشمنان پاکستان کو، ان خارجی عناصر کو، کہ آپ کی حرکتیں، ہمیں اس کا پوری طرح علم ہے، آپ کو پہلے بھی منہ توڑ جواب دیا ہے، اور اب بھی انشاءاللہ منہ توڑ جواب دیں گے۔ پاکستان کے امن کے لیے، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں آپ کو قطعاً ہم اس میں حائل نہیں ہونے دیں گے۔ ابھی دوحہ میں پیس ٹاکس ہوئیں، استنبول میں پیس ٹاکس ہوئیں، اور پاکستان میں اس میں شرکت کی۔ ہماری ایک ہی شرط تھی کہ افغانستان کی جو انٹرم
جو سیٹ اپ ہے جس کو ہم انٹرم افغان گورنمنٹ کہتے ہیں، ان کو آج نہیں پچھلے 2-3 سال سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ پلیز رین دم ان. یہ TTP کے جو ایکسٹریمسٹ جو ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں، BLA ہیں، اور دوسرے وہاں پر جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنس افغان زمین کو استعمال کر کے نہتے معصوم پاکستانیوں کو شہید کر رہے ہیں. ہر روز ہماری افواج جو ہیں کبھی بلوچستان میں کبھی KP میں ان کا مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں. کسی کا جوان میجر وہ شہید ہوتا ہے، کسی کا جوان خامند لیفٹیننٹ کرنل وہ شہید ہوتا ہے، سپاہی شہید ہوتا ہے. اور یہ عظیم کڑیل جوان پاکستان کے جناب اسپیکر وہ جام شہادت نوش کرتے ہیں، اپنے بچوں کو یتیم کر کے ان کو خدا حافظ کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے، لیکن لاکھوں کروڑوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچاتے ہیں. اس سے بڑی اور کوئی قربانی ہو نہیں سکتی جناب اسپیکر، جس کی جتنی بھی ستائش کی جائے کم ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو. ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان اس بات پر آ جائے اور پاکستان کے ساتھ امن میں برابر شریک ہو، کیونکہ وی بلیو واٹ از گڈ فار پاکستان از گڈ فار دیم اینڈ وائس ورسا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں وہ جھوٹے سچے وعدے کریں اور پھر ان کو لگام نہ دیں. جب یہ حملہ ہوا پاکستان کے اوپر آج سے 1 مہینہ پہلے، تو ان کے وزیر خارجہ متقی دہلی میں تھے. جن افغان بھائیوں اور بہنوں کو پاکستان نے 40 سال جناب اسپیکر مہمان رکھا، مہمان نوازی کی اپنے وسائل سے، خارجی جو امداد ملتی تھی ان کے ذریعے، اور ان کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ آپ یہاں پر پرائے ہیں. ان کو یہی محسوس کیے رکھا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے آپ مہمان ہیں، اور انشاءاللہ آپ یہ مہمان نوازی ہم کرتے رہیں گے تا وقت کہ آپ اپنے گھروں کو سکون کے ساتھ نہیں چلے جاتے. آج یہ 40 سال کی مہمان نوازی کا جو صلہ ہمیں دیا جا رہا ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. نہ صرف یہ نہیں، وہ چلے گئے وہاں پر دلی میں، وہاں جا کے مذاکرات کیے، پھر چلے گئے وہاں پر دیوبند، وہاں پر جا کے ان کو وزٹ کیا. یہ سارے پیغامات ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ رہے ہیں. لیکن میں پھر آج جناب اسپیکر آج کے دن میں پھر یہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہوں گا کہ آئیں، صدق کے دل کے ساتھ بیٹھیں اور دہشت گردوں کو لگام دیں. آپ کمٹمنٹ کریں، ہم آپ کے ساتھ پوری طرح چلیں گے تاکہ اس پورے خطے میں امن قائم ہو اور ملک پاکستان اور پورا خطہ ترقی اور خوشحالی کا گہوارہ بن جائے. جناب اسپیکر، آج جو امینڈمنٹ آئین میں جو منظور کی گئی ہے، اس حوالے سے میں سب سے پہلے صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا، جو خود بنفس نفیس یہاں پر تشریف لائے اور آج کی اس پوری کارروائی میں شریک ہوئے. میں اس کے ساتھ محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کا، چودھری صالح حسین صاحب کا، عبدالعلیم خان صاحب کا، ڈاکٹر خالد مکشی صاحب کا، جناب اعجاز الحق صاحب کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ANP کے جو میرے بھتیجے ہیں جناب ایمل ولی خان صاحب کا. میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں فرداً اور اجتماعاً. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، میں ڈپٹی پرائم منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب کا، لاء منسٹر جناب چودھری اعظم نذیر طاہر صاحب کا، اور اس کے ساتھ اٹارنی جنرل جناب منصور اوان صاحب کا،
لا سیکرٹری کا، آپ کا، آپ کے تمام جو افسران یہاں پر موجود ہیں، آپ کے پورے سیکریٹریٹ کا، اور درجہ بدرجہ ہاؤس کمیٹیز کا، ان کے ممبرز کا، جنہوں نے بڑی ارک ریزی کے ساتھ ان امینڈمنٹس کے اوپر کام کیا. اس میں بڑی بھرپور مشاورت ہوئی، اور اس مشاورت کے نتیجے میں یہ ترامیم آج آئین کا حصہ بن گئی ہیں. جناب اسپیکر، چارٹر آف ڈیموکریسی میں بڑے واضح انداز میں لکھا تھا کہ ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائیں گے.